بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ کہا جاتا ہے کہ کچہری اور ہسپتالوں سے اللہ بچائے، اور غلط نہیں کہتے۔ اچھا بھلا صحت مند آدمی جب معمولی مرض کے ساتھ ہسپتال پہنچتا ہے تو جانچ کے دوران ایسے امراض نکل آتے ہیں جو عمر بھر کے لیے اسے ہسپتال اور ڈاکٹروں کا پکا گاہک بنا دیتے ہیں۔ بہرحال علاج کروانا بھی سخت ضروری ہے، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسپتال کا عملہ کسی کو بتاتا تو نہیں، لیکن آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی جان کے ساتھ ساتھ جیب کو بھی بچا سکیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے جو نئے بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے صفائی کا خیال رکھنا۔ جراثیم ہر طرف ہیں اور یہ سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور اس کا کوٹ بھی چمکتا دمکتا ہے، تب بھی خیال رکھیں کہ کسی مریض کو دیکھتے ہوئے اس کے جراثیم بستر کو چھوتے ہوئے کوٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے بلیچ کے ذریعے بستر کی چادریں دھلوائیں، ساتھ ہی ریموٹ، دروازوں کی ناب، کمرے میں موجود فون اور بیت الخلاء میں فلش کے ڈبے وغیرہ کو جراثیم کش چیزوں سے صاف کروائیں۔ ہر کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھوئیں۔ دوسری چیز ہے توجہ مت ہٹائیں۔ جب نرس آپ کے لیے دوا تیار کر رہی ہو تو اس دوران ہرگز اس سے بات مت کریں۔ ایک تحقیق نے بتایا کہ اس مرحلے پر جتنا زیادہ ان کی توجہ کسی دوسری سمت لے جائیں گے، غلطی کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک مرتبہ کام میں خلل ڈالنا غلطی کے امکان کو 12% بڑھا دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ اگر کوئی آپریشن ہے تو ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں کہ اس پورے عمل میں کون شامل ہوگا۔ جس ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد ہے وہ خود جراحی کریں گے یا وہ اس کے بعد علاج کریں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نرسوں پر دباؤ کتنا ہوتا ہے۔ ہسپتال کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ نرسوں پر ہر وقت زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سنبھالنے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ ایک نرس کے ذمے جتنے کم مریض ہوں گے اس کی صحت یابی کے امکانات اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہر وہ اضافی مریض جو نرس کے ذمہ ڈالا جاتا ہے اس سے اس کے کم از کم ایک مریض کے مرنے کے امکانات میں 7% اضافہ ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہے بڑا پیسہ۔ ہسپتالوں میں بڑے عہدوں پر فائز ڈاکٹر بہت پیسہ کماتے ہیں۔ صرف امریکہ کو ہی دیکھ لیں جہاں ہسپتالوں کے CEOs 4 کروڑ روپے سالانہ کماتے ہیں۔ وہاں ہر ہسپتال کے کل اخراجات کا 25% صرف انتظامی اخراجات پر صرف ہو جاتا ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ چھٹی چیز ہے ڈاکٹروں پر دباؤ۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹروں پر ہمیشہ زیادہ سے زیادہ آپریشن کرنے کا دباؤ ہوتا ہے؟ گو کہ بیشتر ہسپتالوں ڈاکٹروں کو مخصوص تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ آپریشن کریں تو بونس ملتا ہے۔ ساتویں چیز ہے ہمیشہ ڈاکٹر کی حمایت کرنا۔ ہسپتال انتظامیہ ڈاکٹروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان مریضوں کو لاتے ہیں جو ہسپتال کی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر کسی مریض کو کسی ڈاکٹر سے شکایت بھی ہے تو یاد رکھیں کہ ہسپتال انتظامیہ اپنی مالی ترجیحات کی وجہ سے زیادہ تر ڈاکٹر کی حمایت کریں گی۔ آٹھویں چیز ہے جلد صحت یابی کا سوال۔ اچھے ہسپتالوں میں ایک دن کا بل کئی ہزار روپے ہوتا ہے، اس لیے اسے ایک حد کے اندر رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جلد از جلد فارغ ہو جائیں۔ جاننے کی کوشش کریں کہ ہسپتال سے فارغ ہونے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے اور ڈاکٹروں سے اس بارے میں پوچھیں کہ جلد صحت یابی کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نویں چیز ہے کہ اپنی دوائیں خود لائیں۔ یہ ایک بہت سستا اور کارآمد طریقہ ہے کہ آپ اپنی دوائیں خود ہسپتال لے کر آئیں۔ اس سے آپ کو ہسپتال کے دواخانے کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور آپ اپنے پسندیدہ اور سستے میڈیکل سٹور کا فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ 10ویں چیز ہے کہ بل ضرور چیک کریں۔ ہسپتالوں کے 80% بلوں میں غلطی ہوتی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہر غلط بل میں پیسے زیادہ ہی لگائے جاتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے بل کو احتیاط سے چیک کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں ایسی دوائیں لکھی ہوئی ہوں جو آپ نے استعمال ہی نہیں کی، یا پھر انہیں منگل کے روز بند کر دیا گیا ہو لیکن بل میں جمعے تک لکھی ہوئی ہوں۔
بل تو صرف ایک پہلو ہے، کوشش کریں کہ ہسپتال کے اخراجات پر انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کریں اور ان سے رعایت طلب کریں۔ 11ویں چیز ہے ٹیسٹ کیوں؟ 15 سے 30% علاج کے طریقے غیر ضروری ہوتے ہیں، یعنی پہلے ٹیسٹ، پھر دوائیں اور پھر طریقہ کار۔ کبھی کبھار تو مریض خود اس طریقے کو اختیار کرنے کا کہتا ہے اور کبھی یہ لکیر کا فقیر بننے کی وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے۔ جب بھی ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دے تو سوال کریں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا، اور اگر نہ کروایا جائے تو علاج پر کیا اثر پڑے گا۔ 12ویں چیز ہے ہسپتال ہیں یا ہوٹل؟ ہسپتالوں کو اپنی آمدنی کھونے کا خوف ہے، چاہے وہ عام کلینک کے ہاتھوں ہو یا ہنگامی صحت کے مراکز اور نجی ڈاکٹروں کی وجہ سے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہوٹلوں کے طرز پر چل رہے ہیں۔ اب ہسپتالوں میں آبشاریں ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، باغیچے بنے ہوئے ہیں، یعنی صحت کے شعبے کا پس منظر رکھنے والے افراد کو رکھنے کی بجائے وہ ہوٹلوں کے شعبے میں تجربہ رکھنے والے افراد کو لا رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ 13ویں چیز ہے بے حس عملہ۔ روزانہ کی بنیاد پر مریضوں اور میتوں کو دیکھ دیکھ کر ہسپتال کا عملہ احساس کھو بیٹھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عملے کے اراکین مریضوں پر شرطیں لگاتے ہیں، جیسا کہ خون کے ٹیسٹ کی رپورٹ کیا آئے گی، یا پھر ابھی جو ایمبولینس داخل ہوئی ہے اس میں مریض کو کہاں زخم ہوگا، یہاں تک کہ خطرناک آپریشنز کے نتیجے کے حوالے سے سرجنوں میں بھی شرطیں لگتی ہیں۔ 14ویں چیز ہے وی آئی پی ہسپتال سے دور رہیں۔ بڑے ہسپتالوں میں وی آئی پی مریض بھی آتے ہیں جن کو خاص علاج اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر چاہے انہیں پانی کا ایک گلاس درکار ہو یا پھر کوئی بہت ہی معمولی کام۔ انہیں نرسوں اور عملے کو اس وی آئی پی کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، جو اولین ترجیح بن جاتا ہے اور جو دوسرے مریضوں کا حق مارا جاتا ہے۔ 15ویں چیز ہے ایک وقت میں 2 آپریشن کرنا۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سرجن اسی وقت کسی دوسرے مریض کا آپریشن بھی کر رہا ہو جب آپ بے ہوشی کے عالم میں آپریشن تھیٹر میں پڑے ہوں۔ پیچیدہ، طویل، انتہائی مشکل آپریشن کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصف سے زیادہ وقت آپ کا سرجن موجود ہی نہ ہو، بلکہ آپ دوسرے درجے کے عملے کے رحم و کرم پر ہوں، اس لیے یہ معلومات پہلے سے حاصل کریں۔ 16ویں چیز ہے غسل خانے کا سامان اپنا لائیں۔ ہسپتالوں کے غسل خانے میں موجود سامان انتہائی غلیظ ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی صاف کیوں نہ لگتا ہو، اس لیے صابن سے لے کر ٹوائلٹ پیپر اور کنگھے سے لے کر روئی تک سب اپنا لے کر آئیں، اور ہاں تکیہ بھی، یہ کہیں بہتر ہے۔ 17ویں چیز ہے ہسپتالوں کے کھانے سے دور رہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہسپتال کا کھانا ہے اس لیے صاف ستھرا ہوگا، پھر آپ کو اپنی طبیعت کے لحاظ سے کھانا درکار ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون کے مریض ہوں تو آپ کو بغیر نمک کا سالن اور روٹی ملے، اس لیے کھانا ہمیشہ اپنے گھر کا بنا ہوا استعمال کریں۔ 18ویں چیز ہے چہل قدمی ضروری ہے۔ بستر سے اٹھیں، چلیں پھریں، اسپتال کے کیفیٹیریا تک جائیں، باہر باغیچے میں جا کر بیٹھیں، اس سے آپ کے خون کی روانی بہتر ہوگی اور آپ کے ذہن پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ علاج کے بعد یہ سمجھ کر لیٹے رہنا کہ آرام کرنا ہے آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ 19ویں چیز ہے ہر چیز لکھ لیں۔ ہسپتال میں عملہ اور ڈاکٹر آپ کو جو بتاتے ہیں وہ لکھ کر رکھیں، کیونکہ ایک تحقیق نے بتایا ہے کہ مریض 40 سے 80% وہ باتیں بھول جاتے ہیں جو ڈاکٹر اور نرسیں انہیں بتاتے ہیں، حالانکہ گفتگو کے دوران وہ سر ہلاتے رہتے ہیں، اس لیے یا تو کسی کو کہہ کر نوٹ کروا لیں یا پھر اپنے اسمارٹ فون سے ریکارڈ کر لیں، خاص طور پر جب آپ کو ہسپتال سے فارغ کیا جا رہا ہو۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے بہت سے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسپتال والوں کے لیے مریض صرف ایک گاہک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس بات کو تو ذہن سے نکال ہی دیں کہ وہ آپ کا بھلا چاہیں گے، وہ صرف یہی چاہیں گے کہ ان کے بینک بیلنس کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور وہ بینک بیلنس کو زیادہ کرنے کے لیے آپ کو، آپ کی جیب کو بھاری سے بھاری نقصان پہنچائیں گے اور آپ کے وہ ٹیسٹ اور وہ علاج اخذ کرتے رہیں گے جو بیماری آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب بھی ہسپتال جائیں تو اپنے آپ کو حاضر رکھ کر جائیں، نہ کہ وہ جو بھی کہیں خاموشی سے مان لیں، ہر بات کی وجہ جانیں، اس کے بعد ہی اپنا علاج شروع کروائیں۔